سورہ کہف میں ارشاد کبریائی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور بیٹے زندگی کی زینت ہے. المال والاولاد نہیں، والبنون بیٹے. اللہ کہہ رہا ہے مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، حیات دنیا میں زینت ہے ہر باپ کے لیے. اللہ کہتا ہے بیٹا باپ کی زینت ہے، قرآن کہتا ہے بیٹا زینت ہے، بیٹا زینت ہے. قرآن نے بیٹی کو کہیں زینت نہیں کہا. آج تک فطرت سرگشتہ اور حیران ہے کہ علی کے بیٹے بھی حسن و حسین جیسے اور زینت بیٹی ہے. عام بیٹے بھی نہیں، بیٹے بھی وہ جو مزاج کبریائی کا دوسرا عکس. تو سوچنے والی بات ہے، عام بیٹے ہوتے تو چلو کوئی بات نہیں تھی. بیٹے وہ مشیت الہی جن کا بدن، رضائے الہی جن کا کھلونا. اور پھر باپ بھی عام نہیں. جس دل کی بستی میں علی بستا ہے اس کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. وگرنہ بھی باپ وہ ہے جس کو رسول کہہ رہے ہیں زہر بھائی کہ یا علی انت زین الرحمان، اے علی تو رحمان کی زینت ہے، جو خود اپنے خالق کی زینت، پھر اس کی زینت یہ بی. یعنی اسے زینب کہو تمہاری مرضی، اللہ کی زینت کہو تمہاری مرضی. یعنی بس علی اور زینب میں فرق اتنا ہے، اگر علی نہ ہوتے خدا کو ظہور نہ ملتا، اگر یہ نہ ہوتی خدا بے زینت ہوتا. کیونکہ علی کی زینت یہ بی اور علی اس کی زینت. جب علی کو زینت نہ ملتی اور پھر یہ نام اول تو علی بھی رکھتے تو لسان اللہ نے رکھا، نہ ایسا نہیں. جاءت اسمہ من السماء مشافہۃ بالوحی، وہی یہ نام لے کر آئی. جناب سیدہ لائیں اس بی بی کو علی کے پاس، یا علی سمہا، مولا نام تجویز کیجئے بیٹی کا. فرمایا لم اکن لاسبق علی رسول اللہ، کہ بطول میں نے کبھی کسی کام میں رسول پہ سبقت کی ہے؟ میں نے رسول پر کبھی پہل کی ہے کہ آج کروں گا؟ میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ رسول آئے، بابا جانی سمہا نام رکھیے. کہا علی کے علم میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ جس علم کا میں مدینہ ہوں اسی کا وہ دروازہ ہے. علی نے کیوں نہیں رکھا؟ بابا میں تو لے کے گئی تھی، کہہ رہے تھے میں رسول پہ سبقت نہیں کر سکتا. مسکرا کے فرمایا لم اکن لاسبق علی ربی، پھر میں اپنے رب پہ سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ 55 خطاب ایسے ہیں بی بی کے جو بابا کی زبانی عطا ہوئے ہیں، اور 2 خطاب ایسے ہیں لاہور والوں، میں نے علم کے پہاڑوں کو ان خطابوں کے سامنے لرزہ بر اندام دیکھا. ایک ہے شریکت الحسین اور ایک ہے عدیلت الحسین. نہیں، جو بھائی حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ انہیں عدیلت الحسین کے معنی کا علم نہیں. بتاؤں معنی کیا ہے؟ کروں اس کا ترجمہ؟ ظرف عقیدت کو سنبھالنا. عدیلت الحسین، حسین کے برابر تلنے والی. شریک جب بیٹے سمجھتے ہو، شریک اللہ نے اپنا شریک نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اگر اللہ کا شریک ہوتا تو وہ بھی اللہ ہوتا. بھئی اگر کوئی اللہ کا شریک ہوتا تو خدا ہی ہوتا نا، ذات میں، صفت میں، افعال میں، عبادت میں اس کا حصہ دار ہوتا. ایک سجدہ اسے کیا جاتا ایک شریک کو، اس لیے اس نے نہیں بنایا کہ دوسرا خدا ہو سکتا نہیں تھا، وہ دیکھنا چاہتا نہیں تھا. نماز پڑھتے ہو، زیارت بھی پڑھتے ہو، اپنے امام زمانہ کو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن. نہیں، آج علی کی بیٹی کے حرم کے سامنے عہد کر کے جاؤ یا آج کے بعد زیارت چھوڑ دو، ورنہ پھر سوچ کے پڑھا کرو ہم کیا رہے ہیں. تم اسے قرآن کا شریک مان رہے ہو، یعنی ذات میں، صفت میں، فعل میں، حقیقت میں، طہارت میں اسے دوسرا قرآن کہہ رہے ہو. قرآن اگر نازل ہوا ہے تو پھر وہ بھی پیدا نہیں ہوا. قرآن اللہ نہیں ہے لیکن مخلوق میں سے کسی جیسا نہیں ہے. یعنی جو صفت ہے قرآن میں، جو حقیقت قرآن کی، جو آنے کا طریقہ قرآن کا، وہی میرے امام کا. اور اس بی بی کا لقب ہے شریکت الحسین. تو پھر ماننا پڑے گا نا جو صفت حسین کی وہ صفت اس بی بی کی، جو حقیقت حسین کی وہی اس کی، جو آنے کا دنیا میں طریقہ حسین کا وہ اس کا. معافی کہنا
علمی وظیفہ ہے. یہ جو ہم ان کو شریک القرآن کہتے ہیں وہ ان کے ظاہر کو کہتے ہیں، باطن کو نہیں. ہم جو ان کو کہتے ہیں شریک القرآن تو وہ ان کا ظاہر ہے. سورہ طارق کی آیت یوم تبلی السرائر کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن حقیقتیں ظاہر ہوں گی. اور کامرین حدیث ہے یجیء القرآن فی یوم القیامت فی صورت علی ابن ابی طالب. قیامت والے دن قرآن تیرے مولا علی کی صورت میں آئے گا. صورت ظاہر ہوتی ہے، یعنی قرآن جب قیامت کے دن ترقی کرے گا تو علی کا ظاہر بنے گا. اللہ جانے علی کا باطن کیا ہے. جب عوارض کو چھوڑ دے گا، پیکر سے عاری ہو جائے گا، جب مشاہدات سے مجرد ہو جائے گا، تب علی کا ظاہر بنے گا. جو علی کی حقیقت ہے وہی حسین کی، وہی حسین کی ہے. تو قرآن حسین کا بھی ظاہر ہے، باطن اونچا ہے. یہ بھی شریکت الحسین ہے. حسین آج بغیر نقلی ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا. علم کے فریرے میں ہاتھ ہے میرا. اپنی طرف سے کہوں تو عباس کی جلالت مجھے یہی غرق کر دے، ورنہ جس کے دل پر شک کا سایہ لہرائے وہ اپنی تفتیش خود کرے. ان الحسین علیہ السلام کان یقرأ القرآن یوما فجاءت زینب الکبریٰ فوضع القرآن علی الارض وقام لها اجلالا. اکبر کا بابا قرآن پڑھ رہا ہے، اچانک سامنے شام والی آ گئی. فوضع القرآن علی الارض وقام لها اجلالا. حسین نے قرآن زمین پہ رکھ دیا، بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. قرآن کو رکھ دینا، بی بی کے لیے کھڑے ہو جانا. حسین نے زمانے کے جاہلوں کو بتا دیا ہے قرآن دوسرے نمبر پہ ہے، یہ پہلے نمبر پہ ہے. حسین نے حقیقت زینبیہ بتائی، بی بی نے حقیقت حسینیہ بتائی. اگر میرے سامعین تھک نہیں گئے تو بتاؤں؟ دن ہے یا رات ہے؟ دن ہے. اندھیرا تو نہیں ہے نا؟ روشنی میں پڑھ رہا ہوں. حجرا تو نہیں ہے نا؟ میدان ممبر ہے. کسی کے کان پہ منہ رکھ کے سرگوشی تو نہیں کر رہا ہوں نا؟ سپیکر پہ ہوں. انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ. 6 چیزوں کا غضن فرض ضامن اس بی بی کے دربار دربار سے لے کر اللہ کی عدالت تک توفیق خود مانگنا. لیکن بھائی بی بی نے بھی درس دیا ہے ایک حسینیت کا. ایسا قومت ان تشتغل الى الصلاة فکونت تبدأ فی النظر الى وجہ اخی الحسین ثم تبدأ بالصلاة. 5 نمازوں کے وقت جب بھی زینب نماز کی نیت کرنے لگتی پہلے دائیں بائیں دیکھتی کہ حسین کہاں ہے. حسین کے چہرے پہ نظر پہلے ڈالتی پھر کہتی اللہ. کیوں کرتی ہے ہر وقت ایسا علی کی بیٹی؟ اور ذہن میں رہے ہم اس بی بی کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ علی کی بیٹی ہے. اگر ہم رشتوں کی وجہ سے عزت کرتے تو نوح کے بیٹے کی کر لیتے. اگر ہم رشتوں کے حوالے سے خان صاحب عزت کرتے رسول کے چچا کی کر لیتے. ہمارا مذہب رشتوں کے حوالے سے عزت نہیں کرتا، دیکھتا ہے عزت کا استحقاق کس کے پاس ہے. آپ تو ہو سکتا ہے کسی ایسے کو بھی علامہ کہہ دیں جسے ایک آیت بھی صحیح پڑھنا نہ آئے، کہہ سکتے ہیں نا. لیکن میں جسے کہوں تم عالم ہو، ہمیں غلط آیت پڑھنے والے کو تو عالم نہیں کہہ سکتا نا. امام کتنا عالم ہوتا ہے. سید سجاد کہہ رہے ہیں اپنی پھوپھی سے یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ وفہیمۃ غیر مفہمۃ. پھوپھی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. آپ وہ عالمہ ہیں جو ادھر سے پڑھ کے آئی ہیں. جس کے علم کا اعتراف امامت کرے وہ نیت بعد میں کرتی ہے. حسین کا چہرہ پہلے دیکھ کر چھوٹے نمازیوں کو بتاتی ہے کہ نماز کی حقیقت ہمارے خاندان کا تصور ہے. ای مؤذن ابا عبداللہ بسم اللہ شرح حیدر احسان بگو علی اکبر احسان بگو از ازل